بچے کی محبت ماں باپ سے کس طرح سے ہوتی ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہو، آپ کے سامنے آپ کا بچہ اوپر کھڑا ہوا ہے، چھلانگ لگانے جا رہا ہے، یا اگر آپ کا بچہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر آگ ہے اور اس آگ کا شکار ہونے والا وہ بچہ، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسی صورت میں کوئی باپ یہاں پر موجود ہے؟ کیا کوئی ماں ایسی موجود ہے کہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہو کہ آگ میں جلنے ہی والا ہے، یا آگ میں جل رہا ہے، یا میرا بچہ اوپر سے چھلانگ لگانے والا ہے؟ کیا کوئی باپ یا کوئی ماں اس کو آرام سے کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے آپ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ باپ ہوگا ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگائے گا اس کو بچانے کے لیے، ماں ہوگی اپنے کلیجے کو نکال کر کے پھینک دے گی لیکن اس بچے کے جسم پر زخم نہیں آنے دے گی۔ یہ بچہ چاہے جیسا بھی ہو، وہ بچہ چاہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وہ بچہ چاہے کالا ہو، بچہ چاہے گورا ہو، ہوتا ہے بچہ ماں اور باپ کے دل کا جگر ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ ماں جو ولادت کے بعد اپنے خود کو پیشاب میں، بچے کے پیشاب میں رکھنا گوارا کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو پیشاب میں نہیں رکھتی، کیا بولتی ہے؟ میرا لال، میرا بیٹا، میرا چاند۔ یہ ایسے الفاظ ایک ماں کی زبان سے نکلتے ہیں، لیکن وہی ماں جب بچے کو کہیں دیکھتی ہے کہ نقصان ہونے والا، اپنے دل کو نکال کر اس کا دل نکل جاتا اس نقصان سے بچانے کے لیے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ آگ جس کے لیے آپ ایڑی سے چوٹی تک زور لگانے جا رہے تھے، ممکن ہے یہ آگ خود بجھ جائے، ممکن ہے آپ کا بچہ اس سے خود چھٹکارا حاصل کر لے، ممکن ہے کہ کچھ جل جائے اور اس کے بعد بچے کا علاج ہو جائے، ممکن ہے کہ بچے کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچے، بہت سارے ممکنات۔ یہ دنیاوی آگ ہے، وہ آگ جو بچ سکتی ہے، وہ آگ جو بجھ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ آگ جس کے بارے میں قرآن مقدس نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا؟ یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کی جماعت، یہ نہیں فرمایا مومنوں کی جماعت۔ قرآن کی آیت پر ہم اور آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ شک و شبہ نہیں رکھا ہے، یہاں پر مخاطب کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں قرآن پر، حدیث پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر۔ ان کو مخاطب کر کے کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اپنے نفس کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ نہیں جو فائر بریگیڈ سے ختم ہو سکے، وہ آگ نہیں جو ہواؤں سے ختم ہو سکے، وہ آگ نہیں جو کسی طرح سے ختم ہو سکے، وہ آگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جلتی رہے گی، اور اس آگ میں جانے کے بعد کوئی ختم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی جب جل رہے ہوں گے ان کا چمڑا جل جائے گا، ہڈی جل جائے گی، گوشت جل جائے گا، سمجھیں گے معاملہ خلاص ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ایک چمڑا جلے گا ہم دوسرا چمڑا پہنا دیں گے، چونکہ وہاں عذاب کا گھر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔